میں جتنی ڈری ہوئی ہوں ایم شور آپ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ڈرے ہوئے ہوں گے، لیکن جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ باوضو ہو جائیں اور درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی مہمان جو ہمارے پچھلے شو میں بھی تھی، روبینہ، اور انہوں نے غیر انسانی مخلوقات کو پریکٹیکلی ایکسپیرئنس کیا ہے۔ جن سایہ کیا ان کے گھر میں ہے، پچھلی بار بھی انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ باقاعدہ ان کو کھانے دیتی ہیں اور پلیٹیں رکھتی ہیں، کبھی پلیٹ غائب ہو جاتی ہے، پلیٹ میں سے کھانا غائب ہو جاتا ہے۔ ان سے ہی ہم ان کی زبانی سنیں گے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیما۔ یہ بھی ان کے گھر میں جو جن رہتے ہیں وہ جانوروں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ تمام ایکسپیرئنس پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا شو۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات کریں، ہمارے پاس ایک کالر ہیں حافظ بلال صاحب کے بارے میں میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ ان کا مکالمہ ہوتا ہے جنوں کے ساتھ، اور وہ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور کہتے کچھ اس صورت میں ہے کہ ان کے بچوں کے دانت خراب ہو چکے ہیں زیادہ چاکلیٹس کھانے کی صورت میں۔ تو یہ انسانوں سے کرنے کی کیوں ضرورت ہے، اس بات کی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت۔ اچھا بلال صاحب، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا، یہ جو آپ سے بات کرتے ہیں تو کہتے کیا ہیں اور کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ یہ سر ان کو ہر زبان میں قدرت ہے، اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی، انگلش میں، ہر زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم سے جو انہوں نے مکالمہ کیا اردو میں کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کراچی میں تھے تو یہاں اردو میں بات کی ہے۔ تھوڑا سا آپ زور سے بات کیجیے گا، آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ جی جی فرمائیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، تو کیا کہا انہوں نے آپ سے، کس حوالے سے انہوں نے رابطہ کرنا چاہا؟ نہیں تو ہم نے حاضر کیا ان سے، ریکویسٹ کی بھی آپ کی کیا چوائس ہیں، آپ جو ہے نا اپنی بات بتائیں، جو جس طرح آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے۔ جی آپ جو ہے نا اپنے کام میں مصروف ہے، ہمیں بھی تنگ نہ کریں اور خود بھی جو ہے نا تنگ نہ ہو۔ تو اس طرح کا مکالمہ ان سے ہوا ہے، تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہماری یہ فرمائش ہے کہ ہمیں فلان فلان چیز کھلا دی جائے، تو بعد میں ہم بالکل جو ہے نا آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، کھلاتی رہیں۔ جی تو کھلائے اس وقت جو ہے نا وہ چیز کچھ منگوائی تھی، اور تو ان لوگوں نے کھا لیا۔ اچھا، اور اس کے بعد سے پھر ابھی کوئی تعلق رہا، کوئی رابطہ رہا ان سے؟ جی نہیں ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعتبار جو ہے نا بات تو کچھ اعتبار نہیں ہے، جھوٹ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں، یہ ہے پریشان کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں بیسکلی بہت زیادہ ہے۔ ان کی علامت یہ ہے، یعنی کہ یہ غیر مسلم ہے، خالی بات ہے، مسلمان اس طرح نہیں کرتے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے جو غیر مسلمان ہیں وہی اس طرح کی کرتے ہیں اور مسلمان نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں؟ جی جی بالکل، مسلمان سے اس طرح کی توقعات بھی نہیں ہے تو کہ وہ ابھی قرآن حدیث سے اس چیز پہ عمل کرتے ہیں۔ ابھی آپ جہاں موجود ہیں وہاں پہ کیا وہ موجود ہیں؟ ابھی سر کچھ کہہ نہیں سکتا، ابھی میں جو ہے نا روڈ پہ کھڑا ہوں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ خود بھی کافی مذہبی انسان لگ رہے ہیں مجھے حافظ صاحب، یہ ایک ہم نے بات سنی کہ جنوں کو ذبح بھی کیا جاتا ہے، تو کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے جنوں کو ذبح کرنا؟ جی بالکل سر، بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ تو مطلب اگر جن مسلمان ہو تب بھی ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ کیسے ہوتا ہے عمل؟ نہیں 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 نہیں، یہ غیر مسلم کے ساتھ اصل میں ان کو پہلے جو ہے نا اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر جو ہے نا یہ کارروائی کی جاتی ہے بعد میں۔ تو آپ کے گھر میں جو موجود ہیں، آپ نے کبھی ان کو اسلام کی تعلیم دینے کی یا کوئی دعوت دینے کی کوشش کی؟ سر بہت کی ہے، مانتے نہیں ہیں، بہت زیادہ کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، اور طرح طرح کی کی ہے۔ جب ہم جو ہے نا اپنے مطلب وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ سوری بھی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پیر بھی پکڑتے ہیں، تو بعد میں پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے، دوبارہ پریشان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ بلال صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، اور ذبح کرنے کی جہاں تک ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ صحیح کہا کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، لیکن عجیب آج کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں اور لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرح کی چیز ایکسپیرینس نہیں کی زندگی میں۔ ہمارے ساتھ روبینہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ روبینہ کے برابر میں ایک صوفہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ اس وقت بھی وہ موجود ہیں، اور اگر خالد فشوری سے آپ سے پوچھیں، عارف صاحب آپ ابھی بتا رہے تھے، کیا واقعی کوئی موجود ہے اس وقت اس صوفے پہ؟ جو ہمارے برابر میں خاتون بیٹھی ہیں جی، ان کے ساتھ میں جو بھی ہستی ہے وہ یہاں موجود ہے، اور وہ مطلب نقصان پہنچانے والی نہیں، آپ جیسے بتا رہی ہیں؟ ہاں وہ بالکل جس طرح ہم اور آپ ہیں اسی طرح سے میں آپ کی بات کروں، میں چھوٹی سی کرنا چاہوں گا، یہ جو ذبح والی بات ہے نا، یہ ایکسپیرینس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہم عدالتوں کی بات کر رہے تھے، ایکچولی عدالت میں کیس جو ہے وہ یہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جن اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں،
خود کرتے ہیں. ان عدالتوں میں اس قسم کے کیسز ڈسکس ہوتے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی ایسی شخصیت کے سامنے جن آ گیا کہ جو برداشت یہ آتے ہی اس کے سامنے ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, اچھا جو نہ ڈرے یہ اس کے سامنے آتے ہیں, اور اگر ان کو کسی سے بہت لمبی ایکویشن بنانا ہے نا تو پھر یہ رفتہ رفتہ سامنے آتے ہیں. جب یہ آپ کے پاس آ جائے گا نا, آپ جیسے کہہ رہی تھی ایک دن کہ جی مجھے میں ملنا بھی چاہتی ہوں, میں ڈرتی بھی ہوں, یہ آپ کے پاس جب آ کے چلا جائے گا تو اس کے 30 سیکنڈ بعد یا 1 منٹ بعد آپ کو رفتہ رفتہ اندازہ ہوگا یہ کون تھا. اچھا, پھر وہ آپ کو رفتہ رفتہ یوز ٹو کرتا ہے. اگر ڈائریکٹ وہ آ گیا, مثلا میں ڈرتا ہوں اگر فرض کریں اور میرے سامنے ڈائریکٹ آیا, میرا دل بند ہو گیا, تو اس کا فیصلہ کوئی انسان ذبح کر کے نہیں کرے گا, فیصلہ ہوگا ان کی اپنی عدالت میں, اور وہاں پر اس کی سزا موت ہے. اگر آپ نے کسی کو مارا ہے تو وہ چاہے کافر ہے یا وہ مسلم ہے, ان کی عدالت میں جو میں نے جو وہاں دیکھا ہے, جو میں نے سنا ہے, وہ بہت منصف ہیں جو لوگ وہاں فیصلے پر بیٹھے ہیں, اور وہ بہت غصے میں فیصلہ کرتے ہیں. اگر اس کی غلطی ہے تو وہ اپنے بندے کو بھی نہیں چھوڑتے. اچھا, روبینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. روبینہ ابھی مجھ سے یہی بات شیئر کر رہی تھی کہ اس وقت بھی وہ ان کو اپنے کندھے جو ہیں وہ بھاری محسوس ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہاں پر شاید ان کے ساتھ موجود ہیں. روبینہ چاہتے کیا ہیں, اور یہ کندھے کا بھاری ہونا, کبھی آپ نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی, ان سے کہا نہیں کہ یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, بھائی جان چھوڑ دو؟ اچھا, کبھی تو میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت کام کر رہی ہوتی ہوں. اچھا, تو ایسا فیل ہوتا ہے شاید میں نے کام کیا ہے تو اس طرح ہو گیا ہے. اچھا, اور جب میں بالکل بھی کام نہیں کرتی ہوں پھر تو مطلب اس پھر طرح بھی محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب کام کیا ہے, حالانکہ کام نہیں کیا ہوا تھا, ویسے ہی ہوتا ہے فیل. روبینہ اب تو آپ یوز ٹو ہو گئی ہیں. ہاں, بات کرتی ہیں, بات تو نہیں ہے, محسوس کرتی ہوں. کیا محسوس کرتی ہیں؟ بس ساتھ میں کوئی بیٹھا ہے, ساتھ میں کوئی چل رہا ہے. ابھی محسوس ہو رہا ہے کچھ؟ ابھی تو بس ابھی میں اندر انٹر ہی ہوئی ہوں, یہاں بیٹھی ہوں آ کے, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ بس یہاں پہ میرے کچھ بہت زیادہ ویٹ محسوس کر رہی ہوں. اور کوئی نقصان اس طرح کا نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں, اور کوئی فائدہ پہنچایا ہو یا کوئی کام آپ کا ٹلتا رہا ہو؟ ہوتا ہے نا جن گھروں میں اچھے بزرگ ہوتے ہیں جن کے نہیں, ماشاء اللہ میرے کام بہت ہوتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں, اور رکے ہوئے کام بھی جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ہاں کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے بیسکلی گھر میں ہے یا آپ کے ساتھ ہے؟ گھر میں ہے. گھر میں. اچھا, اور یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں ساتھ میں؟ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو وہ ساتھ میں ہوتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, پلیٹ رکھنے کی آواز آتی ہے, چمچہ رکھنے کی آواز آتی ہے, یعنی شور. مرد ہیں؟ بچے بھی ہیں. بچے بھی ہیں. تو آپ کھانا جب دیتی ہیں کیا دیتی ہیں ان کو؟ میں کھانا مطلب شروع میں مٹھائی وغیرہ آتی تھی تو میز پہ رکھی ہوتی ہے, وہ غائب ہونی شروع ہو جاتی تھی. اچھا, سب سے پوچھتے تھے, کہتے تھے ہم نے تو نہیں کھائی, مطلب سبھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں میں, تو اس وقت پتہ چلا. پھر آپ کو میں نے بتایا کہ بزرگ کو بلایا میں نے, پھر ان کو دکھایا, انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرح سے عمل کریں, مطلب کرتے رہیں, آپ باوضو رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, اس طرح کے جو عمل شروع کیے. تو پھر انہوں نے مطلب کوئی اتنا مطلب جو ان کا انہی کی مطلب مرضی سے کر رہے ہیں نا ہم لوگ, صحیح, تو وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم لوگ ایسے کریں, تنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اسی لیے تنگ نہیں کرتے, بس آتے ہیں اپنے مطلب محسوس کراتے ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے روبینہ, یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سیما سے بھی بات کریں گے جن کے سامنے جانوروں کی شکل میں آتے ہیں. اور ہم نے پروگرام کی شروعات میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جنوں کے پاس بھی جانور ہوتے ہیں. جس طرح انسان جانور پالتے ہیں اسی طرح جنوں میں جانوروں کی شکل کے بھی جن پائے جاتے ہیں جو کہ باقاعدہ ان کے پیٹس کے طور پہ اور اس طرح سے بھی رکھے جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس سیدہ زہرا یہاں پر موجود ہوں گی جن کے ساتھ جن رہتے ہیں, جو ان سے باتیں کرتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. 9 سال سے وہ ایسے گھر میں رہ رہی ہیں جہاں پر حمزہ اور موسیٰ نامی 2 جن ہیں اور ان کی فیملی. یہ باقاعدہ وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان سے بات چیت کرتی ہیں, جنہوں سے ان سے لڑتی بھی ہیں باقاعدہ, اور جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے حصہ الگ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا رشتہ یہ لوگ شیئر کرتے ہیں آپس میں, اور کیا کیمسٹری ہو سکتی ہے ایک انسان اور جن کے درمیان. اس پہ بات کریں گے. کہیں جائے گا مت, جاگو پاکستان جاگو میں, کیونکہ آج واقعی جاگنے کی بہت ضرورت ہے بھائی.